جی، ہماری پارٹی کی دونوں پارٹی کی قیادتوں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون شراکت میں حکومت بلوچستان میں حکومت سازی میں ہوں گے، اور تقریباً ڈھائی سال کا ایک فارمولیشن بنا ہے، اور ڈھائی سال کا اس لیے فارمولیشن بنا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں نا وہ ایک بڑی اکثریت رکھتی ہیں بلوچستان میں، اور یہ عوام کے لیے بھی بڑا بہتر ہوگا، ایک چیلنج بھی ہوگا ہم دونوں پارٹیوں کے لیے کہ کون اپنی اس ڈھائی سال کی پیریڈ میں اچھی کارکردگی دکھائے گا۔ تو ایک بڑا اچھا فارمولا ہے اور پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا ہے، ہم سب اس پہ راضی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ دونوں جو بھی ٹینیورز ہیں ان کے اندر دونوں پارٹیاں ایک اچھے انداز میں کام کریں، بلوچستان کے عوام کے لیے کام کریں۔ تو میرے خیال اس میں مزید کوئی اور اب کنفیوژن نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم سب انتظار میں کہ اب چونکہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلا جو ڈھائی سال کا پیریڈ ہے ان کا ہوگا، تو ان کی طرف سے اب کینڈیڈیٹ کون آئے گا۔ تو ابھی میرے خیال جو واحد چیز بچی ہے وہ یہی ہے، باقی تقریباً چیزیں جو ہیں نا جو اس کی تفصیلات ہیں وہ باقی آگے جا کے انشاءاللہ وہ بھی فائنل ہوں گے۔ دیکھیں میرے لیے انشاءاللہ یہ پارٹی کے ممبرز جو ہمارے سارے ہیں، پارٹی کی قیادت ہے، آج ہم ویسے ہی لاہور جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہماری پارٹی کی ایک میٹنگ بھی ہے، ہم ان سب امور پہ وہاں پہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا میں انشاءاللہ پھر اسی کے حوالے سے آگے فیصلہ کروں گا۔ فی الحال آج کے دن تک یا کل تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ وہاں پہ ملاقاتیں کر کے ہمارے ایم پی صاحبان ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مشورہ کر کے انشاءاللہ پھر اس کا فیصلہ کریں گے۔ دیکھیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ چاروں پارٹیاں جو ہیں یہ وفاقی پارٹیوں کے حوالے سے ان کی لیڈرشپس موجود ہیں۔ پہلے فیز میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا چونکہ ایک اتحاد ہوا ہے اور ایک پریس کانفرنس بھی آئی ہے، تو یہ دونوں پارٹیاں شریک ہیں اور حکومت سازی میں ان کے پاس نمبر گیم بھی پورا ہے۔ اب اگر مزید کسی چیز کو لانے کی ضرورت پڑتی ہے یا سیاسی حوالے سے لانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی جو ہمارے اکابرین ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بیٹھیں گی، ہمارے ساتھ شیئر کریں گی یا ایک فیصلہ کریں گی، پھر ان کو اسی نظریے سے آگے دیکھا جائے گا۔ ابھی تک قبل از وقت ہے، یقینی طور پہ میرے خیال باقی پارٹیاں بھی چاہ رہی ہوں گی کہ وہ بھی اگر حکومت سازی کے اندر نہ ہو تو کم از کم حکومت کے ساتھ ٹریجری بینچز پہ کم از کم بیٹھیں۔ یہ چیزیں بھی ہماری بھی ذہن میں آئی ہیں، ہم نے بھی نیوز میں سنا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ابھی آگے چونکہ اب JUIF کا جو کردار ہے وہ ملکی سطح پہ بھی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بھی میٹنگز یا ان کا ایک مشورہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ دیکھیں نیشنلسٹ پارٹی الیکشنز دیکھیں ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے اندر چاہے آپ نیشنلسٹ پارٹی ہو یا کوئی پارٹی ہو، آپ کی جو نمائندگی ہے وہ سیٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور اسی طرح نیشنل پارٹی ہو، تو نیشنل پارٹی کی کوئی بھی سیٹ جو ہے نا پچھلی کیبنٹ میں، پچھلی حکومت میں نہیں آئی پارلیمنٹ میں، اسی طرح سے PK میپ کی بھی ایک آئی ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اب وہ ظاہری بات ہے کہ جن کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو سیٹیں ہیں یا ان کے الیکشنز کے حوالے سے وہ فیصلہ ان کے حق میں ٹھیک نہیں آیا تو وہ ضرور اس کا ایجیٹیٹ کریں گے، جیسے ماضی میں باقی پارٹیز نے بھی کیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، JUIF بھی کر رہی ہے، کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کہیں کر رہی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہیں کر رہی ہوگی۔ تو میرے خیال سے نیشنلسٹ پارٹی ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب وہ اپنا یہ حق تو رکھتی ہیں کم از کم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، جو کہ وہ میں کر رہی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ حل کا طریقہ کار یہ ہے کہ الیکشن کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن ہے، ٹرائیبیونلز ہیں، کورٹ ہے، یہ ساری چیزیں جب ہوں گی یہی راستہ نکلے گا، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا راستہ یہ تو نہیں نکال سکتا کہ پاکستان مسلم لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیں گی اور یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ لیگل طریقے سے ہی حل ہوگا۔ ہاں اس سے پہلے یقینی طور پہ اگر کوئی اتفاق رائے قائم ہوتا تو ساری پارٹیز کولیشن کی صورت میں الیکشن لڑتی تو ایک الگ بات ہے۔ اور بہت ساری جو ہمارے نیشنلسٹ پارٹیز ہیں بلوچستان میں،
تو ان کا بھی احتجاج ایک دوسرے کے خلاف زیادہ ہے. میرے خیال بہت ساری سیٹیں ہیں جہاں وہ ایک دوسرے سے آ رہے ہیں. جس طرح کہ اگر آپ قلعہ سیف اللہ کی سیٹ اگر آپ دیکھ لیں, اسی طرح میرے خیال قلعہ عبداللہ کی سیٹ اگر آپ دیکھ لیں, اسی طرح آپ حیدری صاحب والی سیٹ دیکھ لیں, تو یہ 3 ایسی سیٹیں ہیں جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے, بلکہ ان جماعتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. دیکھیں وہ جیسے ہے نا کہ جب تک آپ کے پاس کسی بات کا 100% تصدیق نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی رائے بھی دینا ایک بڑا عجیب سا ہے. یقینی طور پہ دیکھیں یہ باتیں پوری سیاسی حوالے سے نیوزوں میں بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں, کریں گے بھی, آگے بھی کریں گے, لیکن حقیقتاً اس کے اندر کتنی سچائی ہے, کتنی حقیقت ہے, یہ تو وہ ایک سوال ہے جس کا جواب میں اور آپ نہیں دے سکتے. یعنی کہ میں کم از کم یہ نہیں بول سکتا جی میں نے اپنی آنکھوں سے 4 آدمی کو, اور کسی نے اگر کیا بھی ہوگا تو وہ اس طریقے سے تو نہیں کیا ہوگا کہ اس کا کوئی آفیشیل طریقہ کار ہے. ہمارے معاشرے میں کمزوریاں یقینی طور پہ ہیں, وہ کمزوریاں اداروں کے حوالے سے یا کسی پارٹی کے لیول پہ نہیں ہوتی, انفرادی طور پہ ہوتی ہیں. ہم اور آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں. انفرادی طور پہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ ایک رابطہ قائم کر کے کوئی فیور لیا ہوگا, اس کو بھی باضابطہ طور پہ کلیئر کروانا ہوگا. کیونکہ دیکھیں ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شواہد میں جا سکتے ہیں, بہت ساری ایسے پارٹیز ہیں جو ہائی کورٹس میں جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں, ایویڈنسز کے ساتھ جائیں. ہونا چاہیے, اس پروسیس کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. صرف ہمیں اس بات پہ تو نہیں, اب میں بھی کھڑے ہو گیا اس چوراہے پہ بول دوں کہ جی فلان اتنے پیسے لیے, فلان اتنے پیسے لیے, تو کل کو کوئی شخص آ کے مجھے بول کے جاؤ صاحب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی آپ نے کوئی دیکھی ہے نہیں, یا تو آپ کورٹ کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے. اب یقینی طور پہ جب مجھے کورٹ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا تو مجھے اپنے ساتھ شواہد لے جانے پڑیں گے, مجھے اپنے گواہ لے جانے پڑیں گے, میں نے اس بات کو پروف کرنا ہوگا. اب میرے خیال سے ان کو اس سٹیج پہ جانا چاہیے کہ اگر یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہے, ہائی کورٹ کا دروازہ کھلا ہے, ٹریبونلز کا دروازہ کھلا ہے. اور آج کل تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا اور یہ سارے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. باضابطہ طور پر ٹھیک ہے کوئی فیصلہ حق میں آئے نہیں آئے, لیکن کم از کم عوام کی آگاہی کے لیے تو بہت ساری چیزیں صاف ہو سکتی ہیں.